اللہ مالک الملک، خالق کائنات، مالک کائنات عز و جل کا ارشاد عالی شان، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ محمد، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں تمہارے قدموں پر ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی نصرت کرنا، اسے قوت بخشنا، اسے تمکنت دینا، تبلیغ دین کے لیے محنتیں کرنا، کاوشیں کرنا، جد و جہد کرنا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی ضرور تمہاری مدد کرے گا، بے شک اللہ بہت زیادہ قوتوں کا مالک اور غلبے والا ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی، مال و دولت دیا، اہل و عیال سے نوازا، ہمارے جسمانی تمام اعضاء کو صحیح و سالم رکھا۔ ان تمام تر نعمتوں کے ملنے کے بعد ہم کتنا اللہ کے دین کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کے دین کو فروغ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اوقات عطا کیے ہیں، ان اوقات میں سے کتنا وقت اللہ کے دین کے لیے صرف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایمان والوں کو تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر اللہ کی مدد مل جائے تو اس کے بعد کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے۔ یقیناً ایمان والوں کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین کی مدد تبھی آتی ہے کہ جب وہ اللہ کے دین کے لیے نصرت کرنے والے ہوں، اپنے اوقات کو لگانے والے ہوں، اپنی اولاد کو دین کے لیے نکالنے والے ہوں اور اس کے لیے محنت کرنے والے ہوں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان ینصرکم فلا غالب لکم۔ اگر تمہیں اللہ کی مدد میسر آ جائے، اللہ کی مدد مل جائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اندازہ لگائیے، اللہ کی مدد جس مومن کے ساتھ، جس مسلم کے ساتھ ہے تو اس پر کوئی بھی غلبہ نہیں آ سکتا، کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ان ینصرکم فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ اپنی مدد تم پر نہ لائے، تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اور مومنین کو تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے، کامل بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ ہم دنیاوی مال و اسباب کو دیکھتے ہیں، دنیاوی کاروبار کو دیکھتے ہیں، اس کی تجارت کو مندہ ہونے سے ہم ڈرتے ہیں، اور وہی ہمارے تمام تر اذہان اور تمام تر صلاحیتیں اسی کے لیے لگتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے تو یہ کہا، اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ، مومنین تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب اللہ پر بھروسہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے، اللہ کے دین کے لیے محنت کریں گے، اور جب اللہ کے دین کے لیے محنت کریں گے، اللہ کے دین کی نصرت کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد اگر ہمیں مل گئی تو اس کے بعد کسی اور مدد کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔
یہ کام ہے ہمارے کرنے کے، یہ کام ہے ایک مومن اور ایک مسلم کے کرنے کے، لیکن ہم ہیں کہ اپنے اوقات کو ایسی جگہ پر لگاتے ہیں جہاں سے نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ ہی ہمیں اخروی فائدہ نظر آتا ہے۔ آج اگر اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آؤ اللہ کے دین کی مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے لیے نکلنے والے بن جاؤ، تو ہمیں اپنے اہل و مال یاد آتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ تجارت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اگر ہم اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں گے تو یقین جانیے اسے اور زیادہ فروغ ملے گا۔ بس بات یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ کرنا ہے، ہمیں کامل یقین کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کی مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار بن جائے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔ آج بھی وہی موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے نصرت کرنے والے اور اس کے لیے محنت کرنے والے بنے، اپنے اوقات کو لگائیں، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی ترویج اور اس کی تشہیر کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے دنیا اور آخرت ہماری سدھر سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ اللہ رب العالمین کے دین کا جو کام ہے، دین کو پھیلانے کا کام، یہ اللہ رب العالمین مختلف اوقات میں مختلف رسولوں سے لیتا رہا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس بہترین کام کو سر انجام دیا، اور آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ اس کام کو سر انجام دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم یہ بات صحیح طور سے سمجھتے ہیں، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو یقین جانیے ہم پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جو ہم کہہ رہے ہیں اسے کر کر دکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم یہ سوچیں کہ یہ جو دین، یہ ہدایت ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے میسر آئی ہے، ہم نے اسے کہاں تک کما حقہ پہنچا دیا ہے، کتنا ہم نے اپنے رشتہ داروں میں پہنچایا ہے،
اپنے عزیز و اقارب میں پہنچایا ہے، اپنے دوست و احباب میں اس کے متعلق کام کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کا نزول ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور وہاں سے نام بنام قریش کے لوگوں کو پکارا، یا صباحا، اے قبیلہ قریش کے لوگوں، اے بنو عبد مناف، اے بنو عدی، اے بنو فہر وغیرہ۔ وہ تمام تر لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور جو نہ آ سکا اس نے اپنی جگہ کسی کو بھیج دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک دشمن صبح یا شام تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک دین اسلام قبول نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، کیونکہ نبوت سے پہلے کے جو تمام تر عمر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے سامنے گزری ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے کبھی بھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ پھر آپ نے ان کو نام بنام یہ کہا، اے بنو فہر اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، اے بنو عدی اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، اے بنو ہاشم اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، اے بنو عبد المطلب اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، اے عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اپنے آپ کو دوزخ کی عذاب سے بچاؤ، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے یہی مانگ لو، آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اندازہ لگائیے ایک بیٹی کو ایک پھوپھی اور چچا جو خونی رشتے ہیں ان تک کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج ہم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا اقرار کیا ہے، لیکن کیا ہم اس کام کو کما حقہ سر انجام دے رہے ہیں؟ یہ سوچنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے محنتیں کرنا، اس کے لیے کاوشیں کرنا، یقین جانیے یہی ہمارا کام ہے۔ اور پھر ہمارے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے، اے کاش کہ یہ لوگ جو صراط مستقیم پر نہیں ہیں، جو دوزخ کے راستے پر ہیں، یہ جنت کے راستے پر آ جائیں، دل میں تڑپ ہو، کسک ہو، دل کے اندر دل گدازی ہو، نرمی ہو، تو یقین جانیے یہ تمام تر لوگ آپ کی آواز پر لبیک کہنے والے ہوں گے۔ یہی وجہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں گھلے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آیت کا نزول کیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے رنج اور غم میں اپنے آپ کو گھلا بیٹھیں گے؟ اندازہ لگائیے، یہ جب فکر ہوگی ہم سب کی تو یقین جانیے دین اسلام پھیلے گا، اس کے لیے محنتیں ہوں گی، اس کے لیے کاوشیں ہوں گی، اور اگر یہ تمام تر کام صرف اور صرف زبانی ہوگا تو یقین جانیے کبھی بھی ہم سرخرو نہیں ہو سکتے، نہ ہی اللہ رب العالمین کے دربار میں اور نہ ہی اس دنیا میں۔ الغرض یہ مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے، صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد جو افضل صیام ہے وہ صیام شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ کے مہینے محرم کے صیام ہے،
اس کے روزے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم کثرت سے روزے رکھیں۔ اس کے علاوہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، صحیح مسلم میں یہ بھی، کیونکہ یہودی اس دن کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں اور اس دن عید مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صوموہ انتم، تم ان کی مخالفت میں روزہ رکھو۔ اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اس دن عید بھی مناتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھنا ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خالف الیہود صوموا التاسع والعاشر، کہ تم یہودیوں کی مخالفت میں 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ اور صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ اس کی فضیلت کے بارے میں، 10 محرم الحرام کے روزے کے، یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام جو اعمال جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ نے بتائے ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں، چاہے وہ 10 محرم الحرام کو ہوں یا 9 کو ہوں یا یکم سے لے کر آخر تک کے ہوں، وہ تمام تر کام دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سب کے سب بے ثبوت ہیں، لہٰذا ان سے مسلمین کو بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں